خدا کا فہم اور دانش بخشنے کا اصول کسی ایک امت، انسان اور انفرادی شخصیت پر مبنی نہیں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے تمام لوگ جو ہیں اس کی برکت کو حاصل کریں، اور خدا ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تاکہ اس کے نام کو جلال ملے۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال، اپنے پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ آپ سبوں کی خدمت میں السلام علیکم، سلام، گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، اور جہاں پر بھی آپ بستے ہیں، رہتے ہیں، اس ملک اور اس خطے کے لحاظ اور اوقات کے لحاظ سے میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ حسب سابق آج کا پروگرام بھی آپ سبوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ گفتگو جستجو، یعنی گفتگو کے ذریعے جستجو کو پیدا کرنا۔ پچھلے 2 پروگرامز کے اندر ہم نے تمہیداً بہت کچھ سنا کہ جو حرف تنقید ہے وہ ہمیں گمراہی کے اندر لے جا سکتا ہے، اور ہمیں بغیر پڑھے، علم حاصل کیے، تحقیق کیے کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے، خواہ کسی طرح کے بھی حالات ہوں، خواہ کسی بھی عقیدے، مذہب، رنگ و نسل اور ایمان سے آپ کا تعلق کیوں نہ ہو۔ آج ہم ڈائریکٹلی بغیر تمہید کے ہم سورہ البقرہ کی طرف جائیں گے تاکہ میں تفصیلاً بیان کر سکوں، لیکن ایک آیت قرآن شریف کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہم نے یہ بیان کیا تھا پچھلے تمام پروگرام کے اندر کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ مثالیں، تماثیل، اور پھر قرآن کے اندر محکمات اور متشابہات بھی موجود ہیں، قرآن کے اندر قصص یعنی سٹوریز بھی موجود ہیں، اور کچھ کا پیغمبر اسلام کو بتایا گیا، کچھ نہیں بتایا گیا، اور پیغمبر اسلام کا کیا ہے، وہ فاؤنڈر ہیں، وہ بانی ہیں، تو باقی لوگوں کو اگر ان کو نہیں پتا تھا، کچھ کا پتا تھا کچھ کا نہیں، تو باقی لوگوں کو کیسے پتا چل سکتا ہے؟ تو پھر ہم نے سورہ یونس کا حوالہ دیا تھا کہ پہلے کی اتری کتابیں جو پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیں، اور کیوں پوچھ لیں؟ کیونکہ ان کتابوں کے اندر تمام طرح کی جو تفصیل ہے وہ موجود ہے، ہر طرح کی نصیحت موجود ہے۔ اور آج ہم آپ کو سورہ آل عمران کی 62ویں آیت کے ساتھ ہم اس پروگرام کی طرف لے جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران ہے، یہ تیسری سورہ ہے قرآن شریف میں، اور اس کی 62ویں آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اسی سے پھر ہم سورہ گائے یعنی سورہ البقرہ کی طرف جائیں گے، اور میرا ایمان ہے کہ خدا ہمارے ذہنوں کو، دلوں کو اور متحرک کرے گا کہ ہم سیکھتے چلے جائیں۔ تو سورہ آل عمران اور اس کی 62ویں آیت یعنی تیسری سورہ اور اس کی 62 ورس کے اندر قرآن شریف کے اندر کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے کہ اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔ یعنی قرآن شریف کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ، یعنی یہ جتنے بھی قصے بیان کیے گئے ہیں یہ سب صحیح کے صحیح ہیں۔ اگر یوسف علیہ السلام کے بارے میں قصہ بیان کیا گیا ہے تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے، اور اگر گائے کے متعلق سورہ البقرہ یعنی دوسری سورہ ہے پوری قرآن شریف کے اندر، اور یہ بھی اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ قرآن کی سب سے لانگسٹ سورہ ہے، یہ بڑی سورہ ہے۔ آپ یہ نہیں خیال کرنا کہ بقرہ کے لحاظ سے یعنی وہ گائے کے لحاظ سے بڑی نہیں، اس کے اندر جو آیات ہیں وہ سب صورتوں سے زیادہ موجود ہیں، اور یہ سب سے لانگسٹ یعنی لمبی سورہ ہے قرآن شریف کے اندر۔ تو آج ہم واپس جا رہے ہیں، یعنی تمام مثالیں موجود ہیں، قصے موجود ہیں، انبیاء کے بھی موجود ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی بات ہم نے پچھلے پروگرام میں کی تھی 12ویں سورہ کے تعلق سے۔ آج کہا گیا ہے کہ سارے قصے صحیح ہیں، اور کہاں؟ یہ توریت کے اندر ہیں، انجیل شریف کے اندر ہیں، زبوروں کے اندر، یہ سب صحیح ہیں۔ لیکن البقرہ کا جو مفہوم ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھوں میں اس وقت جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر ہے، علامہ عماد الدین ابن کثیر علیہ رحمہ کی بہت معتبر تفسیر ہے، اور یہ قابل قبول بھی ہے۔ یقیناً تمہارے سارے اسلامی مسالک اور مذاہب اور تمام مومنین کے درمیان میں یعنی مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں،
اور یہ جو تفسیر ابن کثیر ہے اس کے لیے ہم سورہ البقرہ کی ابتدائی جو چیزیں ہیں اس کے متعلق تھوڑا سا جان لیں، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس کا جو عنوان ہے سورہ البقرہ کا، یہ کیوں اس طرح سے موجود ہے اور کیوں اس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے سورہ البقرہ۔ تو اس کو ہمیں جاننے کے لیے پڑھنا پڑے گا یقینی طور پر اس تفسیر کو۔ پہلی جو بات ہم نے پڑھی تھی کہ جب ہم سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں لکھا الف لام میم، تو اس کے متعلق جو ہے وہ علامہ عماد الدین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ الف لام میم ہے کیا، بیسیکلی یہ اس کے اندر کیا میننگ اور مفہوم پایا جاتا ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کہتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی الف لام میم 3 لیٹرز ہیں، 3 حروف ہیں، اور یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کے متعلق لکھا ہے الف لام میم، اور جیسے حروف مقطعات جو سورتوں کے شروع میں آئے ہیں ان کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ کوئی کہتے ہیں ان کے معنی یہ ہیں، کوئی کہتے ہیں ان کے یہ ہیں، بعض تو کہتے ہیں کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں، اس لیے وہ ان حروف کی کوئی تفسیر نہیں کرتے۔ یہ اور بعض جگہ پہ یہ لکھا ہے واللہ عالم، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی تفسیر کیا ہے۔ تو پہلی بات جو سورہ بقرہ کے تعلق سے ہے وہ بہت اہم لگتی ہے کہ یہ 3 حروف میں نے پڑھ کے سنائے تھے، الف لام میم، آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی پہلے جو 3 حروف ہیں ان کے متعلق کچھ پتہ نہیں۔ مقطعات کا مطلب ہے قطع کر دینا، یعنی کٹ کر دینا، اور اس کے اندر کوئی میسج نہیں ہے۔ اب اگر میسج نہیں ہے تو ہم ان کو کیوں پڑھیں گے؟ اور اگر ایک قاری ہے جو قرآن شریف کا مطالعہ کرتا ہے، اس کا پورا حق ہے کہ وہ کیا کرے، وہ یقینی طور پر جاننے کی کوشش کرے کہ یہ حروف مقطعات کیا ہیں۔ اس وقت میری دوسری تفسیر جو میرے ہاتھ کے اندر ہے وہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی تفسیر ہے تفہیم القرآن، اور اس کی جلد نمبر 1 ہے میرے پاس، جو میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس میں بھی شیئر کرتا چلا جاؤں۔ یہ تفہیم القرآن ہے اور جلد نمبر جو ہے وہ 1 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ نام اور وجہ تسمیہ، یعنی سورہ البقرہ کا جو البقرہ نام رکھا گیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا، نام رکھنے کی ریزن کیا ہے؟ اس سورت کا نام بقرہ ہے اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر ہے۔ کتنی بار ذکر ہے جی؟ ایک بار جو ہے وہ گائے کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے صرف، لیکن اس کا نام کیا رکھ دیں؟ قرآن مجید میں ہر سورہ میں اس قدر وسیع مضامین موجود ہیں، ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر صورتوں کے لیے عنوانات کی بجائے نام تجویز فرمائے پیغمبر اسلام نے، جو محض علامت کا کام دیتے ہیں۔ اس سورہ کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو گائے کا ذکر آیا ہے، یہ گائے ہے کیا، اور اس کے ذکر کی جو ہے وہ کیا وجہ ہے کہ قرآن کے اندر یہ موجود ہے۔ جیسے ہم نے علامہ عماد الدین ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں پڑھا، اور پھر ہم نے مولانا مودودی کی جو تفہیم القرآن ہے اس کے اندر بھی لکھا گیا ہے کہ ایک بار جو ہے وہ گائے کا صرف ذکر آیا ہے، اور اس ذکر کو بیان کیا گیا یہ گائے کس کی ہے، اور یہ گائے جو ہے کیوں اتنی امپورٹنٹ تھی کہ اس کا ذکر موجود ہے۔ پہلے میں گائے کے متعلق آپ کو ذکر سنا دوں قرآن شریف میں سے، اور یہ سورہ البقرہ یعنی یہی سورہ جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جس کو موضوع گفتگو بنائے ہیں، اس کی آیت نمبر ہے 67۔ آیت نمبر جو ہے اس کی 67 ہے، اور اس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، ٹھیک ہے، ایک بیل جو ہے وہ ذبح کرو، اور اس کے لیے جو لفظ ہیں قرآن کے اندر ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، یعنی ایک بقرہ، ایک گائے کو ذبح کرو،
اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، ایک گائے کو ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو، یعنی وہ گائے، وہ بکرا کس طرح کا ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ویسا ہی کرو۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، وہ ایک جیسے لگتے ہیں، پھر خدا نے چاہا تو ہم ٹھیک بات معلوم کر لیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ بکرا، وہ بیل کام میں لگایا نہ ہو، یعنی اسے اجرت یعنی کام کھیتی باڑی کا نہ لیا گیا ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے کہ اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو یہ میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کر جو ہے آیت نمبر 72 تک میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ اب قصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو یعنی قوم بنی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ ایک بیل جو ہے وہ اللہ نے حکم دیا خدا نے کہ وہ ذبح کر دو، لیکن وہ آگے اس بیل کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ بیل کس طرح کا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ اس کی علامات ہمیں بتائیں، اور پھر یہ سارا ماجرا آپ نے آیات کا ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ لیکن پیارے عزیزو یاد رکھیں کہ یہ جو پرابلم ہے ہمارے مذاہب کے درمیان میں کہ ہم بات کو سمجھنے کی بجائے الٹا لڑائی کی طرف جاتے ہیں، یہ رویہ قطعی طور پر خدا کو قابل قبول نہیں ہے۔ تو اگر آج تک آپ نے صرف سورہ البقرہ پڑھی ہے کہ اس کا نام البقرہ ہے، کیوں ہے، کیسے ہے اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، تو میں نے تفاسیر کا حوالہ دیا اور قرآن شریف کا بھی کہ اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ایک گائے کا قصہ موجود ہے، اور اس گائے کا قصہ جو ہے وہ آیت نمبر 67 سے شروع ہو کر 72 ورس تک میں نے آپ کے ساتھ پڑھا ہے۔ ایک آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور آج بائبل مقدس میں سے بھی ہم اس گائے کے بارے میں دیکھیں گے۔ 7ویں سورہ قرآن شریف کی ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 176۔ 7ویں سورہ آف دا قرآن ہے، یعنی 7 نمبر، اور اس کی ورس نمبر جو ہے 176 ہم اس وقت دیکھیں گے، اور پھر اس سلسلہ گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھنے دیں گے تاکہ ہم گائے کے متعلق قرآن شریف نے کیا تذکرہ کیا اور بائبل مقدس نے کیا بیان کیا ہے، اور یقینی طور پر ہمیں یہ کافی طور پر علم بھی حاصل ہوگا۔ یہاں پہ لکھا ہے 7ویں سورہ کی آیت نمبر 176 کے اندر، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے ان کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ صرف گائے کا تذکرہ نہیں، کہ اگر کوئی مسلمان بہن بھائی یہ سمجھے نہیں جی قرآن میں تو گائے تو ایک جانور ہے، اس کا کیا تذکرہ کرنے کی ضرورت، اس کے نام کی صورت رکھنے کی قرآن میں کیا ضرورت تھی؟ تو میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ کتے کو بہت سے لوگ نجس سمجھتے ہیں، ناپاک سمجھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، تو قرآن نے تو یہاں کتے کی بھی مثال دی ہے، اور الفاظ کیا ہیں؟ فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یعنی کلب کتے کو کہا جاتا ہے، لکھا تو اس کی مثال کتے کی سی ہوگی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔
آپ دیکھیے قرآن میں کتے تک کا بھی ذکر ہے، اور ایک اور کتے کا بھی ذکر ہے قرآن میں اصحاب کہف کے تعلق سے۔ وہ ہمارا ایک نیا سلسلہ گفتگو آئے گا کچھ ہفتوں کے بعد، قرآن سے قرآن تک، اس کے اندر ہم اس کے متعلق بات چیت کریں گے۔ اور ناظرین کرام، آپ کی دلچسپی برقرار رہنی چاہیے کہ نہ صرف گائے کی بات ہے، نہ صرف دیگر سٹوریز قرآن کے اندر موجود ہیں، بلکہ یہ جو حوالہ میں نے دیا ہے سورہ آل اعراف کی 176ویں آیت کا، اس کے اندر لکھا ہے کہ کتے کی مثال ہے کہ اگر اس کو آپ ڈانٹ دیتے ہیں تو بھی وہ زبان نکالتا ہے، نہیں کچھ کہتے تو بھی زبان نکالتا ہے۔ اور پھر یہ لکھا ہے ہم قصہ بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ کیا کریں، وہ فکر کریں، یعنی تدبر کریں اس کے اندر کہ یہ کیا بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے ہم سورہ یوسف کی بات کریں گے اور پھر ہم گائے کی طرف جائیں گے۔ سورہ یوسف جو ہے وہ 12ویں سورہ قرآن کی اور اس کی آخری آیات میں سے 111ویں آیت جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے۔ یہاں پہ یہ لکھا 111ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ اب اگر قصے کو آپ صرف سٹوری کہہ کے محض جان چھڑاتے ہیں، نہیں جی بائبل مقدس کے اندر قصے ہیں، سٹوریز کی بک ہے، اور یہ میرے کانوں تک کسی نے بات بھی پہنچائی، اس لیے دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ جو پروگرام ہے وہ بڑی ادب کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر رہا ہے، آپ تک پہنچا رہا ہے کہ دیکھیے آپ پھر آپ کیا کہیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، اور یہ ایسی بات نہیں جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو اس سے پہلے نازل ہوا ہے ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ قصے جو ہیں قرآن کے اندر ان کے لیے عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں ڈائریکٹلی اس گائے کے قصے کی طرف کہ یہ گائے کیا تھی۔ تو قرآن نے تو بیان کیے تھے، موسیٰ نے کہا ایک گائے ذبح کرو، ایک بیل ذبح کرو۔ اب اچھا سوچنے کی بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ذکر تو ایک دفعہ آیا نا گائے کا، لیکن میں نے جیسے گزارش کی ہے کہ یہ پورے قرآن کی صورتوں میں سے 114 صورتوں میں سب سے بڑی لمبی صورت ہے، اور اس کی ایک آیت کا نام البقرہ نہیں ہے، بلکہ اس پوری صورت کا نام ہی سورہ گائے یا سورہ البقرہ ہے یا سورہ دکو ہے۔ لیکن آپ کب ان باتوں کو سیکھیں گے؟ جب ہم ایسی محافل کو اٹینڈ کریں گے، ایسے پروگرام کو سنیں گے، جانچیں گے، اور ان کے متعلق جو ہے اپنی رائے بھی قائم کریں گے، کیونکہ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ رائے قائم کرے۔ تو یہ گائے کا بیان ہے قرآن کے اندر جو ہم نے سورہ بقرہ کا۔ لیکن ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر کیا ہے، کیونکہ ہم نے سورہ یونس میں سنا تھا کہ اگر اس کتاب کے بارے میں، قرآن شریف کے بارے میں پیغمبر تمہیں کوئی شک ہو تو کن کے پاس جاؤ؟ جاؤ بنی اسرائیل کے پاس، جاؤ روحانی بنی اسرائیل کے پاس، جاؤ مسیحوں کے پاس، توریت پڑھنے والوں کے پاس، زبور پڑھنے والوں کے پاس، صحائف انبیاء اور اناجیل پڑھنے والوں کے پاس جاؤ، وہ تمہیں سب کچھ بتا دیں گے، کیونکہ ان میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ آئیے آج اس قصے کے ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ گائے کے متعلق اگر تھوڑی سی بات آپ نے سنی تو پوری بات سن لیجئے۔ اس وقت میرے ہاتھوں میں بائبل مقدس خدا کا کلام موجود ہے، اور توریت شریف میں سے پہلا جو حوالہ میں شیئر کروں گا وہ گنتی کی کتاب ہے، اور اس کا 19واں باب، گنتی کی کتاب اور اس کا 19واں باب۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ جب آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور اس بات کو پڑھیں اور سمجھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کانٹیکسٹ کیا ہے، کیونکہ قرآن نے تو خود کہا ہے کہ جن باتوں کا تمہیں پتہ نہیں ہے وہ جا کے ان سے پوچھ لو، یہ جو پہلے کی اتری ہی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اب سن لیجئے پورا بیان، گنتی کی کتاب 19واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ شرع کے جس آئین کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچھیا لائیں جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو۔ اب یہ پورا بیان ہے کہ شرع کا بیان ہے، اور گنتی کی کتاب 19ویں باب سے بیان کر رہا ہوں، لیکن بعد میں تفاسیر کی طرف بھی جاؤں گا۔ اگر اس پروگرام میں ممکن نہ ہوا ناظرین کرام، آپ اپنی دلچسپی برقرار رکھیے گا، اگلے پروگرام کے اندر میں یقیناً وہاں کی تفصیلات بھی سناؤں گا جو تفاسیر کے اندر موجود ہیں۔ لیکن پہلے خدا کے کلام توریت شریف کو سنیے۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ سرخ رنگ کی بچھیا جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو،
اور تم اسے لے کر علیزر کاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکر گاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اسی کے سامنے ذبح کر دے، اور علیزر کاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کے آگے کی طرف 7 بار چھڑکے۔ اب پورے قرآن شریف میں یہ تفصیل موجود نہیں ہے، کیونکہ سورہ آل اعراف 145ویں آیت آپ نے یاد رکھنی ہے، اس میں لکھا تھا کہ توریت کی تختیوں کے اندر ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، تفصیلاً لکل شیء۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں ناظرین کرام، بالفرض آپ نے بائبل مقدس کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، آپ شیطانی پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے ہیں، تو یہ تو جی سٹوریز کی بک ہے، تو ہم نے تو قرآن شریف میں بہت ساری باتیں بیان کر دیں۔ یہ جہالت ہے کہ جب ہم پڑھے نہیں اور ہم اپنا فتویٰ جاری کر دیں، ہم اپنی ڈگری جاری کر دیں، ہم اپنا وعظ لوگوں کو سنائیں، لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں، لیکن تفصیل آپ کو کہاں سے ملے گی؟ جیسے سورہ آل اعراف میں قرآن نے کہا کہ تفصیل آپ کو توریت شریف کے اندر سے ملے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو ذبح کرے اور پھر اس کے خون کو جو ہے وہ 7 بار چھڑکے، پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے، یعنی اس کا چمڑا اور گوشت اور خون اور گوبر ان سب کو وہ جلائے، پھر کاہن دیودار کی لکڑی اور زوفہ اور سرخ کپڑا لے کر اس آگ میں جس میں گائے جلتی ہو ڈال دے، تب کاہن اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اس کے بعد وہ لشکر گاہ کے اندر آئے، پھر بھی کاہن شام تک ناپاک رہے گا، اور جو اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے پانی سے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا، اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹورے اور اسے لشکر گاہ کے باہر کسی جگہ پر دھر دے۔ یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کے پانی کے لیے رکھی رہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ جو اس گائے کی راکھ کو بٹورے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا، اور یہ بنی اسرائیل کے اور ان پردیسیوں کے لیے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں ایک دائمی آئین ہوگا۔ یہ دیکھیے آپ کس طرح کا کھلا اور تفصیلی بیان بائبل مقدس کے اندر توریت شریف کے اندر موجود ہے، اور اگر ہم ان باتوں کو پڑھیں گے ہی نہیں، کیونکہ یہ میرا پروگرام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اور بھی آگے جاؤں، لیکن یاد رکھیے کہ اس کا دباچہ خدا کے کلام نے بیان کیا ہے کہ یہ کیوں کہا گیا تھا۔ اور قرآن شریف میں جو ہم نے سورہ البقرہ کی 67 ورس میں کہا تھا، وہاں تو یہ لکھا ہے کہ موسیٰ نے کہ اللہ نے حکم کیا کہ ایک گائے ذبح کر دو، لیکن تفصیل آپ کو کہاں سے مل رہی ہے؟ تفصیل کے اصل میں کیوں اس گائے کی سلیکشن کی گئی، کیوں ڈیمانڈ کی گئی، وہ یہ خدا نے حکم دیا گنتی کی کتاب کے اندر 19ویں باب میں سے کہ اس طرح کی گائے ہو، پھر کون اسے ذبح کرے گا، اس کے جسم کے ساتھ کیا ہوگا، اس کی راکھ کے ساتھ کیا ہوگا، اور وہ کس طرح کی قربانی ہوگی، کیونکہ ہم نے 9ویں آیت میں یہ سنا ہے، اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹورے اور اسے لشکر گاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے۔ یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کے پانی کے لیے رکھی ہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ تو یہ بھی یہ نہیں کہ بس ذبح کر دے، بلکہ کلام الہی بائبل مقدس آپ کو تفصیل بیان کر رہی کہ یہ کیوں ایسا ہو اور کیوں ایسا کیا جانا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، میرا ایمان کہتا ہے کہ ہمیں یقیناً اس بات سے برکت مل رہی ہے کہ خدا کا کلام کتنا مدلل ہے، اور قرآن شریف نے اس کی گواہی دی ہے، اور قرآن شریف کے اندر متعدد آیات موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ کس لیے ہے، یہ پہلے سے اتری ہوئی کتابوں کو سچا بیان کرنے کے لیے، یعنی ان کی گواہی دینے کے لیے ہے، ان کی ٹیسٹیمنی کے لیے، وٹنس کرنے کے لیے ہے، کہ ان کا اعتراف اور تعریف کرنے کے لیے کہ وہ کتابیں سچی ہیں۔ تو پیارے عزیزو، ہم کس طرح سے ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ جب کوئی ہم سے اچھے انداز سے بیان کرے گا، اور اگر مذاہب جو بظاہر خدا کا نام لیتے ہیں وہی ایک دوسرے کے دستے گروباں ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اور ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، حالانکہ قرآن شریف کی آیت موجود ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصادقین، اللہ سچوں کے ساتھ ہے۔ تو صابرین جو ہے اور جو سچے لوگ ہوتے ہیں، عربی میں نے کہا ہے 2 ورس کو ان اللہ مع الصادقین، یعنی اس کا بھی وہی ترجمہ ہے۔ یہ الفاظ ہمیں قائل کرتے ہیں کہ ہمیں تو صبر کرنا چاہیے، ہمیں دوسرے کی بات کو سننا چاہیے۔
اور پھر قرآن شریف میں یہ بھی کہا ہے وَلَا تَجَادَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ کہ اہل کتاب سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے ان کے ساتھ آسن طریقے کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور میرا پروگرام بہت مہینوں پہلے گزر چکا ہے، مسیحی مسلم تعلقات کی تاریخ، اس کے اندر میں نے حوصلہ افزائی کی تھی کہ یاد رکھیے تمام عالم اسلام کے اوپر مسیحی دنیا کا بہت بڑے احسانات ہیں، بلکہ پیغمبر اسلام کے اوپر بھی، کیونکہ پہلی پناہ، پہلا ریفیوج، پہلی پروٹیکشن، پہلا اسائلم جو لیا تھا پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ کو بھیجا تھا، وہ ایک کرسچن بادشاہ، مسیحی بادشاہ کی حکومت میں بھیجا تھا، اس لینڈ میں، اس سلطنت میں بھیجا تھا، اس ملک میں بھیجا تھا جس کا نام حبشہ ہے، ایتھوپیا، اس کے اندر بھیجا کہ آپ وہاں جا کر پناہ لے لیں۔ تو پیارے عزیزو یاد رکھیے کہ آپ کو تفصیل اگر درکار ہے، یہ پروگرام جو ہے نہ صرف عام لے پرسنز کے لیے، بلکہ میری دعوت فکر ہے انٹلیکچوئلز کو، اسکالرز کو، پروفیسرز کو، طالب علموں کو، وکلاء کو، ججز کو، کہ آپ ابلیس کے منفی ہتھ کنڈوں کا شکار نہ ہوں، بلکہ آپ قرآن شریف کی بات کو مانیں، اور پھر کیا کریں کہ کس کتاب کے پاس چلے جائیں؟ جو پہلے کی اتری ہوئی کتابیں، کتاب نہیں، جو پہلے سے اتری کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیں۔ اور اگر ساری عمر آپ نے ایسا اقدام نہ کیا تو پھر آپ کس میں رہیں گے؟ لا علمی میں رہیں گے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ تو ہم نے گنتی کی کتاب کے اندر، تورات شریف کی اس کتاب کے اندر ہم نے اس گائے کا حال بھی پڑھا ہے، اس گائے کی علامات بھی پڑھی ہیں، وہ گائے کی قربانی کیوں تھی اور اس قربانی کا مقصد کیا تھا، اور کن اشخاص کو منسوب کیا خدا نے، اور کس پیغمبر کے ساتھ خدا نے بات کی، اور اس کا تمام خلاصہ جو ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے، جس کے لیے سورہ الاعراف 145ویں آیت میں قرآن نے کہا ہے کہ اس کے اندر ساری چیزوں کی تفصیل موجود ہے، تفصیلاً لکل شیء۔ ہم کہتے ہیں ہم نے پڑھنا ہی نہیں، تو پھر یہ علم اور حکمت سے آپ نابلد رہیں گے، آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ دعا کریں گے کہ خدا ہم نے اپنی حکمت عطا فرما، اپنا الہی علم عطا فرما۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ پیارے خدا، اے الہ العالمین، الہوں کے الہ، بادشاہوں کے بادشاہ، ہم تیری پاک حضوری میں جھکتے ہیں۔ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا اب ہے، اور تو ہمارا ابا ہے خداوند۔ ہم تیرے ساتھ منسلک ہیں، اپنے پاک کلمہ مجسم خدا یسوع مسیح کے نام سے ہماری عقلوں کو روشن فرما، ناظرین کو بڑی برکت دے۔ اگر کوئی مشکل میں ہے، بیماری میں ہے، کسی طرح کے امتحان میں، رہائی عطا فرما۔ یہ دعا ہم تیرے کلمت اللہ، روح اللہ، کلام مجسم خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ناظرین اکرام، ہمیشہ کی طرح آپ سے امید وابستہ ہے، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ خدا حافظ۔